اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کہ سبق نمبر 14 پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج کے اس ایک سبق کو انشاءاللہ، اور یہ بڑا خاص سبق ہے، پڑھنے کے بعد اس ایک سبق کو پڑھنے کے بعد ہم قرآن میں آنے والے 4445 الفاظ کو سیکھ پائیں گے، جبکہ آج بہت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے، سورہ عصر، اس کو پڑھیں گے، اس کے الفاظ، اور پھر گرامر میں ہم ایک اور باب کا اضافہ کریں گے، یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو، اور ماذا کا ایک نیا لفظ پڑھیں گے۔ آج کا نقطہ تعلیم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ان چیزوں کی مدد سے ہم قرآن میں آنے والے 18 نئے الفاظ جو قرآن میں بار بار تکرار سے 4445 بار آئے ہیں، تو ایک گھنٹے کے اندر قرآن میں آنے والے 4445 الفاظ۔ ہمارا مقصد اس کورس میں بیٹھنے کا اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ سب سے یہ کہوں گا، کوشش کیا کریں کہ ہم جو بھی سیکھیں آپ اس کے بعد اس کو اس کتاب میں سے ڈھونڈیں، اس میں دیکھیں، اور پھر خوش بھی ہوں، اپنے آپ کو سیلف اسیس بھی کریں، موٹیویٹ بھی کریں کہ الحمدللہ ہم بہت تیزی سے سیکھتے جا رہے ہیں چیزوں کو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو بہتر کریں۔ اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ 4445 بار آئے ہیں، ایک گھنٹے کی صرف انویسٹمنٹ ہے، تو ذرا پوری توجہ، شوق اور محبت سے ہم سب یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بیٹری ہماری چارج ہوتی 36,000 کی بار کو عبور کر جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے ساتھ ہوم ورک کا بار بار ذکر ہوتا ہے، تلاوت ضرور کیجئے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک، اور اچھا یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو آتی ہوں گی، یاد ہوں گی، نہیں ہے تو کوشش کریں ہم یاد بھی کر لیں مل کے اسی کورس کے ساتھ ساتھ، اور پھر آپ انہیں نماز میں زیادہ پڑھیں، جس کا ہم ترجمہ سیکھ رہے ہیں نا، ساتھ ترجمہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ اور زیادہ ہمیں اچھی سی یاد ہو جائیں گی۔ پھر کتاب سے، بکلیٹ سے جو آپ کو جاتے ہیں، پی ڈی ایف سے، MP3 سے سنیے بھی، ایسے ساتھی دوست کے ساتھ یہ باتیں کیجئے قرآن کی، اور نماز میں میں نے جیسے پہلے کہا صورتوں کی تلاوت کیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے منتخب کیا آپ کو، اور اس انتخاب کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے خسارے کا باعث بنے گا۔ رب زدنی علما، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، تو پاکٹ بک کو ضرور ساتھ رکھیے، بہت ہیلپ فل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جب سورہ آپ کے سامنے ابھی اس کی تلاوت چلے گی، تو آپ سب سے درخواست یہ ہے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ تو میں آپ سے کوئی میں بھی 3-4 سوال پوچھوں گا، اس میں چھوٹے چھوٹے چیلنجز، تو دیکھتے ہیں کہ آپ مجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی، تو ہم نے تلاوت سنی۔ سب سے پہلے جو میں آپ سے سوال کروں گا، تو یہ بتائیے وا کا معنی ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ وا ہم نے پیچھے وا کا معنی پڑھا تھا، تو وہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پہلے تو میں نے اور کے معنوں میں پڑھا تھا۔ اور بالکل ٹھیک ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح یاد رکھا ہوا ہے۔ برائے مہربانی جو ان کا پہلے رٹا لگا ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھے، اور جیسے میں سوال پوچھوں اس طرح جواب دینا، ٹھیک ہے؟ تو وا کا ایک معنی آپ سب نے پہلے پڑھا ہوا ہے، وہ ہے اور، ٹھیک ہے؟ اور آج ہم دیکھیں گے یہ جو والعصر ہے، بات شروع ہو رہی ہے تو شروع میں ہی اور کیسے آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، انا کا معنی تو سب کو آتا ہے نا، انا پکا ہوا ہے کہ نہیں ابھی تک؟ کون بتائے گا انا کا معنی سب سے پہلے؟ سسٹر ہماری مسز سائمہ نے لکھا ہے، سسٹر عائشہ نے بھی لکھ دیا ہے، سسٹر رفت نے بھی لکھ دیا ہے۔ چیٹ باکس میں پلیز، سب چیٹ باکس میں اس وقت کلاس کے درمیان جو ہے چیٹ باکس میں صرف لکھیں۔ سسٹر آصفہ، سسٹر حمیرہ، سب کا پکا ہو گیا۔ سسٹر لبنہ جی، سسٹر فرا لکھ رہی ہیں، چیٹ باکس میں لکھیں سارے۔ جو نہیں لکھ پا رہے وہ اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ، سب نے صحیح کہا ہے۔ انا کا معنی ہم سب کا پکا ہے۔ بردر
मोहम्मद मोइन, सिस्टर जवेरिया, सिस्टर आलिया सब लिख रहे हैं और बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बेशक। इन्ना हमारा पक्का है, इन्ना, ठीक है, इन्ना बेशक। अच्छा ये बताएं इंसान का लफ्ज क्या है? इसम फेल हर्फ, इसम फेल हर्फ में से क्या है? अल इंसान है ये असल में, ठीक हो गया, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है, सबका पक्का हो गया। इस्म सबको पता है? कोई सिस्टर सबीन, सिस्टर जैतून सही फरमा रही हैं, सिस्टर माजबीन, हाँ माशाल्लाह सब लोग जो है ना, सिस्टर फौजिया, सिस्टर उम्मे मुजम्मिल, हाँ इसमें वेरी गुड, सही लिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अच्छा सही है। इसके आगे एक लफ्ज है तो उसके टुकड़े कर सकते हैं आप? कितने लफी के कितने टुकड़े बनेंगे, सिर्फ ये बता दें मुझे जल्दी से। कोई टुकड़े होते हैं इसके, कितने होते हैं? जी सर, वेरी दो। गुड माशाल्लाह, ब्रदर खालिद, सिस्टर इस्मा, ब्रदर हसन, सिस्टर इरम सब सही बता रहे हैं माशाल्लाह, एक्सीलेंट, वी आर गोइंग गुड, जबरदस्त, आप लोग बहुत परफेक्ट जा रहे हैं। ये दैट्स व्हाट वी एडिशनली अल्हम्दुलिल्लाह, सिस्टर नादिया, ब्रदर आमिर माशाल्लाह सब बता रहे हैं कि इसके दो टुकड़े होंगे, ला अलग है और फी अलग है, ठीक है। ला असल में ये लफ्ज ला है, लाम नहीं है, उस पर जबर है, इसके हरकत को साथ पढ़ेंगे हम, तो ला और फी, ठीक हो गया। ब्रदर आमिर मलिक सही फरमा रहे हैं, चलें बहुत अच्छे, यहां तक मुझे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें चीजें पता हैं, हम जान पा रहे हैं। खुस्र का भी आप लोग बता सकते हैं इसम फेल हर्फ में से क्या है, तो बता दें जी, जल्दी से बता दें, आता है अगर तो। जबरदस्त हो गया, सो एवरीबडी इज गोइंग गुड माशाल्लाह। ब्रदर जबरान, सिस्टर जी सही है, बिल्कुल ठीक है, सिस्टर सायरा अल्हम्दुलिल्लाह। इल्ला का मतलब, इल्ला का क्या माना है? इल्ला खुसर इसमें है, बिल्कुल सही बताया आपने। इल्ला, इल्ला का माना बताएं मुझे, इल्ला का। सिवाय। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये हमने, प्लीज चैट बॉक्स में बताएं काइंडली, माइक पर नहीं बताना इस वक्त, हाँ और ठीक हो गया, वेरी गुड, बहुत से लोगों को पता है, हम इंशाल्लाह इसको देख भी रहेंगे, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं जी माशाल्लाह। अब एक दो और छोटी छोटी बातें पूछ के बस आगे चलते हैं, हम सबक शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं गौर से, जी बिल्कुल सिवाय इसका सही माना है इल्लल्लज़ीना, आपको याद है हमने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, नहीं है कोई इलाह इल्ला सिवाय, या मगर भी कह सकते हैं, वो भी ठीक है अगर इस तरह उर्दू के एक्सप्रेशन के हिसाब से, मगर अल्लाह, तो कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के, दोनों सूरतों में ठीक है। खुस्र जो है जी, बिल्कुल खुस्र जो है क्या है? अच्छा अभी इस पर इस्म है, बिल्कुल ठीक है, खुस्र इस्म है। अच्छा चलें एक छोटी सी बात और फिर आगे चलते हैं, ये जरा थोड़ा सा चैलेंज, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, इनमें से एक लफ्ज यहां पर ऐसा आया है जो टेबल्स में से है और आपने वो टेबल पढ़े हुए हैं, और कोई वो अगर इसमें से आइडेंटिफाई कर लेना और मुझे बता दे तो बड़ी बात होगी कि वो कौन सा लफ्ज है। हाँ नहीं, टेबल में से, वेरी गुड एक्सीलेंट माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया, आमिला के टेबल से आमिलू आया हुआ है, क्या बात है, एक्सीलेंट। तो जैसे ही आमिलू आमिलू का तो आपने इशारा भी आ गया आपको किस तरफ करना है इसका इशारा, आमिलू, वाह तो अलग हो गया ना, वाह तो हम कहेंगे अलग कर ले टुकड़ा, तो आमिलू है ना, ये वाला इशारा, और साथ ही माना ज़हन में आ जाना चाहिए, आमिलू का क्या था, आमिला उसने अमल किया, आमिलू वो सब अमल करते हैं। तो वेरी गुड, सिस्टर सदा फरमा रही है, बिल्कुल ठीक है सिस्टर आलिया। तो ये दिस इज हाउ, नाउ दिस इज द टाइम यू सेलिब्रेट इट कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोर्स नहीं पूरा हुआ, वी नो लॉट्स ऑफ थिंग्स, हमें बहुत सी चीजें आती हैं, तो ये अल्लाह के फजल से है कि शॉर्ट टाइम में हम बहुत तेजी से, सिस्टर माजबीन भी फरमा रही हैं क्या मिलू है, तो बिल्कुल उन सब ने अमल किया, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह अब चलते हैं, आइए सूरत की तरफ, अब हम वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ेंगे।
آپ ماشاءاللہ موٹیویٹڈ رہیں اور توجہ سے دیکھیں، کوئی ایک دو نئی چیزیں ہیں تو ان کو ہم یاد کر لیں گے اور الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے کہا جی تعارف سورت کا یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی لیکن جامع سورہ مبارکہ ہے. اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولا دیا گیا. اور فارمولا کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، اور اس کی اگر کیٹیگریز بنائے تو 2 کیٹیگریز بنیں گی، دو الگ ہو جائیں گی، 2 الگ ہو جائیں گی. ان 4 کی 2 اور 2 کی بن جائے گی. کیسے؟ 2 جو ہے نا یہ میرے اپنے بارے میں ہے، میرے بارے میں. 2 جو ہے یہ دوسروں کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں. تو یہ چاروں کرنی پڑیں گی ہمیں. 2 کیا ہے؟ میرا عقیدہ، تزکیہ نفس، سب سے پہلے اپنی ذات اور اعمال صالح، اچھے عمل. یہ 2 چیزیں یہ میرے اپنے بارے میں کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ٹھیک ہو اور میرے عمل ٹھیک ہو. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو باقیوں کے بارے میں. یعنی یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیں کہ خالی اپنی ذات کو درست کر کے ہماری بچت نہیں ہو سکتی. یہ لازمی ہے کہ پہلے یہ 2 چیزیں اپنے بارے میں اور پھر 2 چیزیں کیا ہے؟ معاشرے کے بارے میں. اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. یہ بھی ہمیں کرنی پڑے گی. یہ کریں گے تو یہ جو پورا فارمولا اللہ رب العزت نے ہمیں دیا نا نجات کا، اس پر عمل ہو جائے گا. اور میتھس والوں کو پتا ہے کہ فارمولے میں ایک علامت ادھر ادھر ہو جائے تو فارمولا بگڑ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. تو ہم آئیے آگے بڑھتے ہیں اب سورہ عصر پر. والعصر، والعصر ہم نے وا پڑھا تھا، اور وا کا معنی اور، وہ معنی بھی ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں. اب دوسرا معنی آ رہا ہے اور اس کو یاد رکھنے کے لیے طریقہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بالکل شروع ابھی ہو رہی ہے نا سورہ، بالکل سٹارٹ، تو شروع میں ہی ظاہر ہے اور. تو کیا ہوتا ہے؟ وا کا یہ معنی ہوتا ہے قسم. کیا معنی ہے؟ قسم. یہ وا قسم والی ہے، اور یہ قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی صورتوں کے شروع میں آئی ہے اور کچھ صورتوں میں بار بار آئی ہے، شروع کی آیات میں ہی آئی ہے. تو والعصر قسم ہے. کس کی؟ عصر. آپ کو پتا ہے کہ عصر کے وقت کو بھی کہتے ہیں، زمانہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن پہلے وا پر ذرا توجہ کر لیں. قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ زمانے کی. العصر زمانے کی. تو عصر حاضر سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو وا جو ہے وا کئی صورتوں سے پہلے، والفجر واللیل والنجم والشمس، تو والسماء، قسم ہے. تو یہ قسم ہے کے لیے یہ شروع میں صورتوں کے شروع میں قسم سے سٹارٹ ہوتا ہے، قسمیہ. واو. تو آج ہم نے وا کا دوسرا معنی جو ہے نا اپنے ذہن میں بٹھا لینا. پہلا معنی میں نے آپ سب کو چیک کیا تھا، وہ آپ سب کا الحمدللہ پکا ہے. اور اب یہ دوسرا معنی آج ہم نے والعصر سے اٹھایا ہے کہ قسم. وا ہی کا لفظ، واو اور زبر، یہ قسم کے لیے آتا ہے صورتوں کے جب شروع میں قسم ہے زمانے کی. اور کئی صورتیں اس سے شروع ہوئی ہیں، اور ستارے کی اور رات کی اور آسمان کی اور اس طرح فجر کی. اور عصر کے لیے ہم نے کیا کیا؟ زمانہ. اور اردو میں یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عصر حاضر، دور حاضر کے لیے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب قسم ہے زمانے کی. اتنی پاورفل، بڑی پاورفل بات ہے نا یہ، والعصر. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی. تو اس میں کوئی خاص بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے زمانے کی قسم کھانے کی کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر. یہ جو بات ابھی یعنی سورت کا جو حصہ آگے آنے والا ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تاریخ انسانی اس پر گواہ ہے. تاریخ انسانی کو پتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے. تو والعصر شروع میں قسم کھا دی گئی. خوبصورت انداز بیان ہے. تو اس سے ہمیں بھی یہ پتا چلا کہ کوئی بات توجہ والی، اللہ قسم کھا رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ماشاءاللہ آپ سب نے انا کا معنی بالکل ٹھیک بتایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بے شک. انا کا معنی بے شک. تو وہ الحمدللہ. اور اس کے ایکسپریشن ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ہے مع، ساتھ، صابرین کے، صبر کرنے والوں کے. تو انا بے شک. الانسان آپ نے بھی بتایا انسان، ایک انسان، لیکن الف لام لگ گیا تو خاص ہو گیا، اور ساتھ کیا؟ ساری نو انسانیت بھی مانا ہو سکتا ہے. تو انا سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ان. وہ آپ نے کیسے یاد رکھا ہوا ہے ان، اور اس کا معنی بتائیں. جی چیٹ باکس میں بتائیے.
नहीं, ये किसी हमारी ने लिख दिया है के नहीं है यहाँ माना, इन का, इन कह रहा हूं मैं, इन। रेफरेंस एक्सप्रेशन याद रखा करें, उससे याद होगा ये पक्का, वरना नहीं याद होगा। ये इन हमने सीखा हुआ है इंशाअल्लाह से, इसलिए इसका माना है अगर। इसका क्या माना है? अगर। इन्ना बेशक, इन अगर, वो है अन, जबर, अन। तो ये हमने मिक्सअप नहीं करनी चीजें। अरबी में यही तो बात है ना कि जरा सी चीज से ये अन, अन और अन्ना जो है ना, जो हमारी सिस्टर अभी बता रही हैं, इनका माना होता है के। ये दोनों जो है, इनका माना होगा उर्दू वाला के। ठीक है, अब ये हमने भूलना नहीं, आज एक दफा फिर दोहरा लिया है तो इसको पक्का कर लें जरा ज़हन में। ठीक है, अन और अन्ना, इसका माना होगा के, और ये जो है इन्ना बेशक और इन अगर। ठीक है, इंशाअल्लाह से। तो ये पक्का है सबका, हजारों बार आए हैं ये कुरान में, खाली इन्ना ही 1500 बार। तो अब अगर इस क्लास के बाद आप बैठ के कुरान खोलें बच्चों के साथ, घर में किसी साथी के साथ, खुद ढूंढना शुरू करें कि चलो यार इन्ना, इन, अन, अन्ना ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये, ताकि मेरे माना भी पक्के हो जाएं, तो आएगा ना, आपको मजा आएगा ना। तो डू दिस। इंसान, इंसान आदमी, ये हमें पता है। और यहां पर जब अल इंसान आया तो वो खास इंसान, ये पूरी बनी नौए इंसान। आपको पता है हमने अलिफ लाम का एक माना ये कहा है, तमाम के माना में भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो आइए, लफी के आप लोगों ने सही बताया था, 2 टुकड़े होंगे। अब यहां पर ला कौन सा है? ये ला, ला का आपने एक पहले माना क्या पढ़ा हुआ है, किसी को याद है? ला ली क्या था जब हमने टेबल किया था? लाहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, लिखना शुरू कर दिया आपने। के लिए सिस्टर जैतून भी बता रही हैं, सिस्टर सारे बिल्कुल ठीक है। लिए, लिल्लाही हमने कहा था ना, लिए, अल्लाह के लिए, तो लिए बिल्कुल ठीक है। अब जरा रुक जाएं, आज हमने यहाँ पे लाफी, लाफी के साथ आया है। वहां पे हम जो कह रहे थे ना, लाका, लाकुम, ना, जमायर के साथ ला लग रहा था, तो अब ये लगा है हर्फ के साथ। इसका मतलब है कि ला के माना बदलते हैं, ला के माना बदलते हैं, पहली बात हमने ये ज़हन में रखी। अब इसके माना क्या क्या हो सकते हैं? ला के माना क्या क्या हो सकते हैं? तो ये एक माना आ रहा है अलबत्ता। क्या आ रहा है? अलबत्ता। और फी में वो आपने पढ़ा हुआ है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। तो ये साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं हम, ठीक है, पक्का करने के लिए। तो ला के जो माना है उसको एक तो याद रखने के लिए, वलक़द यस्सरनल कुरआन, तो ये होता है और इंडीड। कद का मतलब होता है तहकीक, ला, अलबत्ता, इंडीड, इस माना में इंडीड, कद भी तहकीक, कंफर्म्ड। तो इस माना में यस्सरनल कुरआन, आसान किया हमने कुरान को। तो ला चूंकि माना बदलता है, ला जो है, हाँ जी बिल्कुल आपने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ला का माना चूंकि बदलता है, तो आज हमने जो ला के हवाले से कुछ पढ़ना है तो वो क्या है, सुनिए। अभी मैंने आपको बताया ना कुछ देर पहले, लाहू, लहुम, लका, ली, या लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही। यहां क्या हुआ है? यहां ला लगा है इस्म के साथ। किसके साथ? इस्म के साथ। तो इसका माना आया वो लिए के वाला। ठीक है, कौन सा माना आया? लिए वाला। अच्छा, कुरान में मिसालें हैं जहां पे हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, इसी कोर्स में आगे चलकर पढ़ेंगे। ली यद्दब्बरू, ली यतज़क्करा, यहां ला लग रहा है फेल के साथ। किसके साथ? फेल के साथ। तो जब फेल के साथ लगा तो माना बना ताके। क्या बना? ताके, ताके वो गौर करें, ताके वो नसीहत हासिल करें। और अभी जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और माना जान रहे हैं वो है ला हरफ के साथ। ला कद, ला फी, कद भी हरफ है और फी भी हर्फ है। आपने पहले ही पढ़े हैं ये हरूफ में से, जब हमने कहा था फी ही, फी हिम, फी को पढ़ा था ना। तो लाफी, तो ये अब इसका माना क्या बन गया? अलबत्ता। क्या माना? अलबत्ता। तो ये पक्का हो गया सबका। अलबत्ता, जिसे उर्दू में हम अलबत्ता कहते हैं, तो इंग्लिश में हम इंडीड, ये भी स्ट्रेस के लिए, फोकस के लिए इस्तेमाल होता है, किसी बात को और ज्यादा एम्फोसिस से कहने के लिए, राइट। तो अब ये ला के हमने ये माना इंशाल्लाह याद रखने कि ला के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं
اور استعمال کے حساب سے اس کے معنی بدلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لفی ہے کس میں؟ خسر، نقصان میں، گھاٹے میں. اچھا نقصان مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو خسر کا لفظ یہاں پر آیا نا، خسارہ یا گھاٹا، وہ کیا ہے؟ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کاروبار کیا، آپ کو پروفٹ کوئی نہیں آیا، لیکن آپ نے جو انویسٹمنٹ کی تھی وہ بچ گئی. ٹھیک ہے. اور ایک خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہو وہ بھی ساری جائے. Your investment is also gone. Total loss. You come down to zero. خسر ایسا خسارہ جس میں اصل پونجی بھی چلی جائے، سب گیا. تو انسان بے شک ایسے خسارے میں ہے. تو اب انسان تو خسارے میں ہے، تو اس سے ہم نے لیسن کیا لیا؟ بڑی پاورفل یہ آیا مبارکہ ہے، اتنی زیادہ تاکید، والعصر، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، اور بار بار تاکید، انا بے شک، اور لا البتہ، اور پھر یہ پوری بات کہنا کہ انسان ہے ہی خسارے میں. جب آپ نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے نا تو آپ اس کے بڑے حصے کو پہلے بیان کرتے ہیں. تو یہ صورت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں، غور کریں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. اتنی زیادہ تاکید، پھر ایک تاکید، اللہ ایک دفعہ بھی کہتا تو کافی ہوتا، بار بار کہا جاتا ہے. تو پہلے تو فوری اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس خسارے سے بچانا. نے مہربانی فرمائی ہے کہ بچنے کا میں فرسٹ سٹیپ لے لیں، اور ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جو آگے 4 کام آ رہے ہیں بتانا چاہتی ہوں، لیکن میرا فون. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بردر ہے یہ آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. Audio, video clear. Please continue. Okay. All right. ہم سب دعا کریں اور احتساب ضرور کریں، جو پیچھے ہم نے وقت گزارا کہ اس کو بہتر ہم کیسے کریں گے. تو آئیے اگلی آیہ مبارکہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ سب نے معنی بتایا تھا اللہ کا، سوائے، اور اس کے لیے ہم نے، اور قرآن میں دیکھیں 664 بار. اب اگر آپ قرآن کھولیں اور اس میں سے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور 5 7 10 بھی ڈھونڈ لیں تو پھر کبھی آپ کو بھولے گا، یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا. تو الا الذین، یہ دیکھیں اس کا ریفرنس ایکسپریشن، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے مگر اللہ. تو الذین ہم سب کو پکا ہو جانا چاہیے، صراط الذین، وہ لوگ جو، جمع میں یہ آتا ہے، اس کا سنگولر کیا ہے؟ الذی، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے. آمنو، خالی یہ آمنو ایز اٹ از قرآن میں 250 سے زائد بار آیا ہے. ایمان لائے، آمنو، اس کو پکا کر لیں. تو یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ بچیں گے کون سے لوگ؟ سب خسارے میں ہیں. تو پہلی چیز جو ایمان لائے، بچنے کے لیے الا الذین، سوائے لگا نا، تو الا الذین آمنو، ایمان لائے، تو ایمان لائے، ایمان مؤمن، اس سے بھی آپ یاد رکھ لیں، اس کو اردو میں عام ہے. وعملو، اور عملو، ان سب نے عمل کیے، ان سب نے عمل کیے. کیسے عمل کیے؟ عملو. اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ آپ لوگ بتائیں. اچھا عمل پسند ہے، برا عمل پسند ہے؟ جی چیٹ باکس میں بتائیں نا مجھے کہ اللہ کو اچھے عمل پسند ہوتے ہیں، برے عمل پسند ہوتے ہیں؟ اچھے. تو صالحات، صالحات کا مطلب نیک اعمال. یہ ہم نے ویسے پیچھے پڑھا بھی ہوا ہے شروع میں. صالح، صالحون، صالحون ہو دو پیش والا تو واو نون سے صالحون، اور صالحن، صالحن سے صالحین، اور اس کی مؤنث صالحہ، اور اس سے بنا ہے صالحات.
اب آپ ذرا عرب دان بنتے جا رہے ہیں. گولتا والے سے بنا صالحات, الف تا والا جمع بن گئی نیک, تو صالحات مؤنث کی شکل میں یہ آیا یہاں پر, اور نیک اعمال کیے. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے. احتساب کرتے ہیں کہ کیا ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور نہیں کر رہے تو پھر ہم اس کے لیے اچھے سے پلان بنائیں. اور پھر اس یعنی یہاں پر دو باتیں ہو گئی ہیں. اب الا الذین, تو بچیں گے کون, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, نیک عمل کیے. دو باتیں, ایمان لانا اور نیک عمل کرنا, پہلی دو شرائط. ٹھیک ہے, ایک نظر دیکھ لیں. چلیں جی آگے. تو اس کے بعد اگلی دو شرائط آ رہی ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو پھر انہوں نے کیا کیا, تواصو کیا. تواصو جو ہوتا ہے نا, یہ ٹو وے ہوتا ہے. ٹو وے, ون وے نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے ون وے کہ میرا بیٹا ہے وہ چھوٹا ہے, میں نے اس کو نصیحت کی, اس کو کچھ سمجھایا, اس نے سن لی. یہ ہے تواصو. میں آپ سے کوئی بات کہوں, آپ جواب میں مجھے کچھ کہیں, جیسے ہوتا ہے نا, تو کوشش کیا کریں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھیں. آج الحمدللہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, تو یہی قرآن کی بات, قرآن کورسز کے حوالے سے بات چل رہی تھی. تو بڑا اچھا مزہ آیا کہ آپ کسی نارملی لوگوں کی بزنس میٹنگز میں صرف بزنس کی باتیں ہوتی ہیں نا, تو قرآن کی بات بھی ہو رہی تھی, سیکھنے سکھانے کی. تو وہ تواصو, ایک دوسرے کو وصیت کی, ایک دوسرے کو یاد کروانا, ایک دوسرے کو ہمت بنانا. کس چیز کی؟ بالحق, حق کی. تو یہ بڑا خاص لفظ ہے تواصو. لفظ کو بھی دیکھیں, وتواصو, جی ظاہر ہے فعل ہے, وتواصو, اور ایک دوسرے کو وصیت کی. اب یہ بنا کیسے ہے؟ دارسا ہوتا ہے پڑھا, اس نے پڑھا. درسا, اس نے پڑھایا. تدارسا, ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسا, ایک دوسرے کو پڑھایا. تو یہ فرق ہے. دیکھیں, درسا اس نے پڑھا, درسا اس نے پڑھایا, میں نے آپ کو پڑھایا, یہ ایک چیز ہے. تدارسا, ایک دوسرے کو پڑھایا. تو مجھے یاد ہے میں کسی دور میں بچوں کو, وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے, تو انہیں میٹرک کا کچھ پڑھاتا ہوتا تھا, تو ساتھ میں نے کہتا تھا اچھا مجھے تم قرآن کی تجوید پڑھاؤ, اس کا سکھاؤ, یا سنو مجھ سے میں جو غلطیاں کرتا ہوں. تو ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے, دونوں طرف سے ہو. تدارسو, ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا, جمع کا ہو گیا. اسی وزن پہ ہے تواصو. تواصو, سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تو ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے ہیں, کس چیز کی؟ بالحق, حق کی, سچ کی. اور حق کہاں ہے؟ حق ہے قرآن و سنت میں. اور قرآن میں اللہ نے ساری تفصیل دی ہے کہ انبیاء نے کس طرح اور کیسی محنت کے ساتھ تواصی بالحق کیا اور تواصی بالصبر کیا. اور انبیاء کے قصے اگر پڑھا جائیں تو اس سے ہمیں ٹریننگ ملتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, سینکڑوں سال اللہ کی راہ میں تھکے ہی نہیں, لگے رہے, تواصی بالحق تواصی بالصبر. تو اب ہمارا مسئلہ یہ, نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن کہانیوں سے, لوگوں سے. آپ خود پڑھیں, جب خود اس کو سمجھیں, خود ذہن میں, دل میں ڈالیں, اور پھر دوسروں کو ڈائریکٹ قرآن سے بتائیں, تو پھر اس کا ایک اور ہی اثر ہوگا نا. تو حق بات کی سب سے پہلے, اور پھر تواصو, ایک دوسرے کو وصیت کی, بالصبر, صبر کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آپ حق کی بات کہیں, سچ کی بات کہیں, تو عموماً لوگوں کو وہ یعنی ہمیں ہضم کرنی مشکل ہو جاتی ہے نا. کسی کے منہ پہ آپ اسے کہہ دینا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ظاہر آپ ڈائریکٹ تو مشکل ہوتا ہے. اگر ویسے بھی کہہ دیں حق کو کہ یہ مناسب بات نہیں ہے, یا تو مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر آگے سے آپ کو وہ آپ ذرا سا کوئی تھوڑا سا لوگوں کو کہنا شروع کر دیں, یہ جی نماز پڑھتے ہو, کہتے ہیں یہ کیا حاجی نمازی بن گیا ہمارے ہاں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا سا سن کے دل ٹوٹ گیا کہ نہیں بھائی یہ دیکھو مجھے یوں کہہ دیا. تو ایسا تو نہیں کرنا ہے نا. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وتواصوا بالصبر, اور صبر کی. تو صبر کس چیز کا نام ہے, یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صبر ہے ثابت قدمی, مستقل مزاجی, ڈٹے رہنا. ہم نے وہ ایک ہی معنی صبر کا رکھا ہوا ہے, تکلیف پڑ گئی تو بس صبر کیا میں نے. صبر کے ذرا معنی غور سے سنیں. 3 طرح سے صبر کیا جاتا ہے, 3 طرح سے. کھولنے کی تو کھلے گی غور سے سن لیں, یہ میں نے ہوم ورک میں پوچھ لینا آپ سے ورنہ. نمبر 1, نیکی پر صبر کرنا. صبر کیا ہے؟ نیکی پر صبر کرنا, یعنی نیکی کے لیے. مشکل ہوتا ہے نا, آپ اپنے پیسے نکال کر دیں, آپ اپنا وقت دیں, آپ اپنی انرجی اپنا, ہے نا,
تو نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. اب آپ کا بڑا دل کر رہا ہے سینما جا کے فلم دیکھنے کا، تو آپ نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں دیکھنا، تو گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، اور مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. تو جب آپ نے دین کی کسی کو دعوت دی، اسے کہا میں قرآن کورس پڑھ رہا ہوں آؤ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، اس نے آگے سے کہا لو چلو جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں یہ، تو اب اس پر صبر کرنا. تو کبھی ذہن میں لائیں اللہ کے نبی نے کیسے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، انبیاء نے کیا کیا ہے. تو قرآن میں یہ سارے واقعات ہمیں بتائے گئے ہیں ہماری تربیت کے لیے. کس پر صبر کرنا؟ نیکی پر صبر کرنا. بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اپنے ریسورسز اپنی چیزیں دوسروں کے لیے وقف کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، رک جانا، بری سوچ آ رہی تھی کسی کی برائی کرتے ہوئے رک جانا کہ نہیں غلط بات ہے، مجھے اس دوسرے کے سامنے اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کہہ دیں نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں، ہے نا. تو مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. تو 3 طرح سے صبر کا یہ معنی ہوتا ہے، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ. تو ایمان لانا اور عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے. اور اس طرح کی باتیں کرنا کہ فلاں تو اللہ کا ولی ہے، نہ وہ کسی کو اچھا کہتا ہے نہ برا، تو اللہ کے ولی یہ نہیں، اللہ کے نبی سے برتر دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور انہوں نے سب کام کیے ہیں. وہ گھر میں نہیں بیٹھے رہے، صرف اپنی ذات کو مرکز تبدیلی کا نہیں بنایا، معاشرے کو بدلا ہے نا. تو اجتماعیت، یہ دین اجتماعیت کا دین ہے، جمع کا صیغے کے ساتھ آ رہا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اس لیے ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ یہاں پر ہم آپ کو کیا کہیں گے؟ تواصی بالحق کی ایک ساتھی چنیے، اور اس کلاس کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے کوئی دوست. میں بار بار کہتا ہوں پارٹنر بڑا اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی فیملی ممبر ساتھ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، باپ ہے، دوست ہے، نتھنگ لائک دیٹ، اس سے بہتر تو کچھ بھی نہیں. کوئی دوست ہے نہیں ہے تو اس کورس میں سے کوئی دوست، جو ہماری بہنیں ہیں وہ بہنوں کے ساتھ کر لیں پیچ اپ، جو بھائی ہیں بھائیوں کے ساتھ مل جائیں. آپ کے الگ گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، اور مل کر ایک دوسرے کو پڑھنے پڑھانے، صبر ہمت، مل کر قرآن سیکھنے کا کام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں، ہے نا. تو میں ایک حدیث مبارکہ غالباً آج کل پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا فضل، اللہ نے ویسے ہی ہمیں صرف اپنے دین کے لیے یہاں اکٹھے کیا ہوا ہے، تو اس محبت سے ایک دوسرے کے بھائی بہن بنیے. اچھا پھر یہاں پر آیا ہے واہ واہ، یعنی آیا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور واہ کا معنی آپ سب کو آتا ہے اور والا ہے. یہاں عربی کا لفظ او نہیں آیا، او کا مطلب ہوتا ہے یا. اگر آ جاتا نا الا الذین آمنوا او عملوا، ہے نا، او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر، پھر ہمارے پاس آپشن ہوتا کہ چاروں میں سے کوئی کام کر لیں، یا ایمان لے آئیں، یا اچھے عمل کر لیں، یا تواصوا بالحق کر لیں، یا تواصوا بالصبر. نہیں، یہاں اللہ رب العزت نے لفظ آیا ہے واہ، اور. تو اردو والوں کو پتہ ہے اور کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزیں اکٹھی. تو ہم نے یہ چاروں اکٹھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے، چاروں کے چاروں کام ہم نے اکٹھے کرنے ہیں. تو ایمان لا کر، عمل صالح کر حق بات کی وصیت اور صبر کی وصیت ایک دوسرے کو کرنی ہے. تو ایک دفعہ اس پر نظر مار لیں آپ سارے مل کر. آئیے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب الحمدللہ اس سوچ سے کہ آپ کو یہ آتی ہے اس طرح پڑھیے، اور سورہ عصر کا خلاصہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا، ٹوٹل لاس سے بچنے کا فارمولا. تو انشاءاللہ اچھا سا اس کو ہم زندگی میں لے کر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت تمام ہوا پہلا حصے کا. کوئی سوال ہے تو 1-2 پوچھ لیجئے اس سے پہلے کہ ہم گرامر پر جائیں. جی سسٹر سائمہ عبدالواحد پوچھئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ نے سٹارٹنگ میں جو آپ نے بتایا کہ کئی صورتوں کے شروع میں والعصر والفجر وغیرہ کے ساتھ جب آیا ہے تو وہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے.
تو سر کیا اس سے ہم یہ چیز کر سکتے ہیں، مطلب لا سکتے ہیں اپنے لیے کہ یہ جہاں پہ اسم معرفہ کے ساتھ یعنی ال کے ساتھ آ رہا ہے وہاں پہ قسم کا معنی دے رہا ہے، اور جہاں پہ ال کے ساتھ نہیں آ رہا وہاں پہ اور کا معنی دے رہا ہے؟ ابھی سسٹر ابھی تھوڑی دیر کا ٹھیک ہے، آپ ابھی بیسک کے طور پر ابھی تو میں نے صرف اتنا کہ کچھ صورتوں کے شروع میں بھی آیا ہے اور کانٹیکس سے سمجھے، تو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ہم آپ کو پتا آہستہ آہستہ چیزیں ریویل کرتے ہیں، تو اس کو ابھی ذہن میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ بات بھی چلیں۔ جی سسٹر فوزیہ ابرار پوچھیے۔ جی السلام علیکم، یہ مجھے ذرا کائنڈلی بتائیے گا کہ خسارہ جو ہے یہ ہم نے اس کو اسم پڑھا ہے؟ جی 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 خسر کا جو لفظ ہے، ہاں آپ بتائیں ہم نے اسم ہی کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ آپ کو بھی پتہ چل کیا ہوگا؟ جی مجھے یہ نہیں پتہ لگ سکا نا، اس لیے میں یہ اچھا میں دوبارہ لفظ بولتا ہوں پھر مجھے بتائیے گا۔ لفظ ہے خسرن۔ خسرن، جی 2 زیریں اس کے نیچے آ گئی نا، تنوین آ گئی، تو کیا تنوین آ پتہ گئی، چلا اس سے ہمیں؟ تو پھر اس سے یہ کہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک بس اللہ ماشاءاللہ، اب آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ خیر۔ سر ویسے بھی جو صفت ہوتی ہے وہ بھی تو اسم ہوتا ہے۔ سسٹر مشکل کام نہ کریں پلیز، ابھی یہ آسان والے لوگوں کو سیکھنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو سر آپ نشانی سے پتہ چل گیا نا انہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اینی ویز اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع، اور مضارع میں الحمدللہ اب ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ شروع میں آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ٹی پی آئی کے ساتھ آئیں ذرا ایک دفعہ کر لیتے ہیں، ویسے ٹی پی آئی جو ہمیں اتنا کچھ سکھا رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں ٹی پی آئی میں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ خود کو ذرا آپ سارے کریں نا ایکٹیو، ریفریش کریں اور اشارے ضرور کریں، میں آپ کو بتا دوں شرمائیں بالکل نہیں۔ جو احباب ہمارے ساتھ کورس 2 کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو جن کے اشارے اچھے ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست رہتے ہیں، اور الحمدللہ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ اشاروں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بڑی دفعہ جب سٹک ہو جاتا ہے برین تو اشارہ یاد کروا دیتا ہے کہ یہ معنی آنا چاہیے یہاں پہ، تو اس لیے اشارے کریں۔ آپ جو آگے بڑھیں گے یہ بہت زیادہ آپ کو اور فائدہ دیں گے۔ آپ کا جسم بھی دیکھیں نا، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے ہمارے سارے حواس استعمال ہو، ہے نا؟ تو الفاظ اور کلمے کی 3 قسمیں، اب میرا خیال ہے یہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب الحمدللہ پکا کرتے جا رہے ہیں۔ الف لام تنوین کے ساتھ اسم ہوتا ہے، اسم نام بھی ہو سکتا ہے، صفت بھی، واو نون یا نون، گولتا مونس والی الف تا، لیکن ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی، ایک کھڑکی ہمیشہ کھلی کہ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں مختلف بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم نے ایکسیپشنز کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ابھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ہم ابھی بھی پڑھیں گے، ضربہ یضربو، جس کے کام کے کرنے ہونے کا پتہ چلے، اور حرف ہم نے پہلے پڑھے تھے، اور آج بھی ہم نے اللہ کا حرف بھی دیکھا ہے اور قد دیکھا ہے، اور تو یہ حروف بھی ساتھ ساتھ آپ نے ان یہ دیکھیں سارے حروف، ہے نا؟ تو فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب، عربی میں اکثر 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی ہمارا پکا ہے۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی جو ہو گیا، کام چونکہ مکمل ہو گیا تو ہم اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس، ہو گیا، ٹھیک، کنفرم۔ مضارع چونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپرفیکٹ، ابھی پورا نہیں ہوئی کام۔ اور فعل امر انشاءاللہ یہ بھی ہم اگلی کلاس سے شروع کر دیں گے، اور یہ بھی بڑا مزے کا فعل ہے، آپ اسے انجوائے کریں گے۔ حکم دینا، گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس۔ تو اب ہم تھوڑا اعادہ کر لیتے ہیں، ہم نے ماضی پڑھا، پھر ہم نے مضارع پڑھا، ہم نے ماضی پڑھا اور مضارع پڑھا، اور شوق دلوانے کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کو کہہ دوں، اس وزن پر، انہی آوازوں کے وزن پر قرآن میں 18,000 افعال آنے ہیں۔ تو آپ میں سے کون کون ریڈی ہے اس کو اچھا سا سیکھنے کے لیے؟ انشاءاللہ الحمدللہ بولا کسی نے؟ چلیں ماشاءاللہ، سسٹر عفت کہہ رہی ہیں آئی ایم ریڈی۔ سسٹر عفت آپ ذرا ایک دفعہ آپ ہی پریکٹس کروائیں، پھر آپ کو یہ اب چانس دیتے ہیں، آپ یہ دہرائیں فعلا سے لے کر۔ جی آر یو ان میوٹڈ؟ ان میوٹ کریں۔
اور کروائیے فعلا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو تم کرتے ہو یا کرو گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو میں کرتا ہوں ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. سسٹر اشارے کہاں کیے آپ نے مضارع والے؟ مضارع والے سر ادھر کندھے کے پاس ان کے لیے، اور ایسے ماتھے کے سامنے اپنے لیے اور تم کے لیے. ایکسیلنٹ. ہاں بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ اگر یہ ہمارا جو ہے نا اصل چیز یہی ہے کہ ہم ٹھیک اس کے اشارے کریں. ٹھیک ہے، ماضی کے اشارے اس جگہ پر ذرا دیکھیے ایک دفعہ، فعلا فعلو، فعلتا فعلتو، فعلتم فعلنا، یفعلو یہ تھوڑے اوپر ہو گئے. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، کھڑا ہوتا تو اور تھوڑے نیچے کرتا ماضی کے. یفعلو یفعلونا، تفعلو افعلو، یہ دیکھیں میں افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو یہاں انشاءاللہ یہ اب ہمارا فرق ہو گیا. تو یہ ہم نے پچھلا دہرا لیا. اور آئیے آج ہم کر رہے ہیں دارابا سے. دارابا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. دارابا اس نے مارا، دارابا اس نے مارا، اور اس سے تھا دارابو. تو ماضی پہلے سسٹر آمنہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کرا دیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. سسٹر آمنہ کروائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی فعل ماضی میں دربا کا ہے ٹیبل. دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، اور دربت اس عورت نے مارا. ایکسیلنٹ سسٹر، ویری گڈ. دربت بھی ہے، اس عورت نے مارا. اچھا سسٹر یہ بتائیں کہ آپ یہ اشارے کر رہی تھی ساتھ؟ جی سر. اچھا ویری گڈ. اچھا اب آپ مضارع کروانا چاہیں گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، مضارع کرا لیں گی؟ جی میں کرا لوں گی. یدریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، تدریبو آپ مارتے ہیں یا ماریں گے، ادریبو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، ندریبو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے، اور تدریبو وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی. ایکسیلنٹ، بہت خوب. اچھا اب یہ دیکھیں ذرا آپ سب لوگ جو ہیں ایک منٹ کے لیے کہ یدریبو، یدریبو، یدریبونا، میری طرف دیکھیں سارے مضارع کے اشارے بھی صحیح کریں. یدریبو ایک انگلی سے وہ مارتا ہے، اور وہ مارے کا دونوں معنی ہے، ہم ایک پڑھا کریں گے آسانی کے لیے. ٹھیک ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. جب میں اشارے شروع کروں یا کوئی بھی یہ بولے، آپ کو فوری اشارے کرنے ہیں. آپ نے یہ بیٹھ کے دیکھتے نہیں رہنا صرف. ٹھیک ہے، اور ایمان والوں میں اب گمان کی آنکھ سے دیکھوں گا آپ کر رہے ہیں کہ نہیں. اللہ تو بہرحال دیکھ ہی رہا ہے آپ سب کو، تو اس لیے جو ہے نا ساتھ ساتھ اشارے کریں. یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم سب مارتے ہیں. اور ہماری سسٹر نے کہا تھا تدریبو، یہ جیسا تدریبو یہاں لکھا ہوا نا انتا تدریبو، ایسا یہ ہے ہیا تدریبو، وہ عورت مارتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں کسی نے کوئی چیز نوٹس کیا آج کہ ایسے ہی بس بلائنڈلی ہم پڑھے ہاں جی ٹھیک ہے ہر دفعہ آپ مضارع کراتے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا ہے؟ سسٹر حمیرہ بتانا چاہ رہی ہیں کچھ نوٹس کیا ہے؟ عورت مارتی ہے، اس کو دوبارہ بتا دیں. اچھا میرا خیال ہے ابھی یہ کانسیپٹ اگر نہیں بتایا ہوا، اینی ویز یہ جو تدریبو ہے نا، تدریبو یہ جو انتا تدریبو لکھا ہوا ہے بالکل اسی طرح لکھا جاتا ہے. تدریبو اس طرف بولتے ہیں ہم، اور یہ ہوتا ہے ہیا تدریبو. تو ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتا تدریبو ہے یا ہیا تدریبو. دیکھیں جیسے میں کہہ رہا ہوں انتا تدریبو اور سامنے اشارہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ مذکر والا تدریبو ہے. وہ مارتا ہے یعنی سوری تم مارتے ہو یعنی یہ مرد ہے. تو جب میں کہہ رہا ہوں تدریبو یہاں اشارہ کر کے اشارہ بھی بتا رہا ہے آپ کو، اور ہیا تدریبو تو وہ عورت مارتی ہے. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح یہ لکھا جاتا ہے، البتہ کانٹیکسٹ سے ہمیں اس کا معنی پتہ چلتا ہے. سو ہاں مذکر مؤنث سیم ہے. اچھا میں بات کیا پوچھی تھی، مجھے ذہن سے سوال کیا پوچھا تھا میں نے آپ لوگوں سے؟ چینج فیل کیا یا نہیں کیا؟
हाँ 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 हाँ, कोई पिछला, अभी आप थोड़ी देर पहले दोहराई कर रहे थे ना, नसरा यंसुरु उनसुर, सॉरी नसरा यंसुरु, तो यंसुरु यंसुरुना तंसुरु, तो कोई फर्क लग रहा है उससे ये? हाँ हाँ, माशाल्लाह आने शुरू हो गए जवाब आपके। सिस्टर आसिफा कह रही हैं जेर आया, अब ये तब्दीली आ गई, बिल्कुल ठीक हो गया, जेर आ गया। हाँ ठीक है, और किसी ने नोट किया है कि अभी सोच रहे हैं? जरा सारे नोट कर लें एक दफा। इस तरह तो मुझे समझ नहीं आएगी ना, जबर जजम जेर, वो तो यन शुरू भी था, यन शुरू, शुरू में जबर था, तो कोई कौन सी तब्दीली कौन सी है, वो तब्दीली सारे गौर करें। जब तक आप सारे गौर नहीं कर लेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कि अब मुदारे में इसके देखें, माजी तो इसका वैसे ही चल रहा था ना, जबर ही आ रही है तीनों पर, बाकी सारे भी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। जो असल में असल हर्फ है ना, असल जो है फेल के तीन, दा रा बा, द्वात रा और बा, उसका जो दरमियान वाला है ना, उसमें तब्दीली आ रही है हर दफा, है ना? ये आपने नोट किया? पहले फातहा से यफ्ताहू था, फिर नसर से यन सुरू बन गया, तो वहां तब्दीली जो है ना वो आ रही है, उसको हमने ज़हन में रखना है, उसको हमने ज़हन में रखना है। ये जो तब्दीली आ जाती है, ये देखें, जो असल है वो द्वात रा और बा है ना, ये तीन है, तो इनका जो दरमियान वाला सेंटर वाला, तीन में से सेंटर वाले में मुदारे में इसकी ये तब्दीली आ रही है, ठीक है? तो ये हम इंशाल्लाह ज़हन में रख लेंगे अपने। ठीक हो गया, यहां भी तब्दीली आई है, इसीलिए हम इसको बा भी अलग कह देते हैं। हम कहते हैं ये दाराबा का बाब है, इसमें भी तब्दीली आती है, तो हम इसको अलग एक बाब, एक अलग सेट कहते हैं, अलग सेट कहते हैं इस तब्दीली की वजह से। ठीक हो गया? अब ये बात जो है ना, आइए अब हमारी ये बात थोड़ी सी सारे गौर से सुने। ये जो टेबल है, परेशान नहीं होना, ये टेबल हम बार बार करवाएंगे, तो इंशाल्लाह जैसे कोर्स में कुछ चीजें जो नया कॉन्सेप्ट आता है हम बार बार लेके चलते हैं ना, ये मेजर कॉन्सेप्ट है, तो सिर्फ आप एक नजर देख लें इसको, टेंशन नहीं में नहीं आना। ये देखें, फातहा यफ्ताहू। अच्छा, अभी कुछ देर के लिए इसको तो बिल्कुल भूल जाए ना, ये तीसरे वाला जो हिस्सा है इसको आप भूल जाएं, ये हमने अभी पढ़ा नहीं, तो हम जब पढ़ेंगे फिर इस पे बात करेंगे। ये है फातहा यफ्ताहू, तो ये हमने किया था फातहा यफ्ताहू, यफ्ताहूना, तफ्ताहू। फिर जब हमने नसरा से यन शुरू किया, तो आप सबने उस वक्त मुझे कहा था सर तब्दीली आ गई है ना? और वो तब्दीली है ये, यहां भी नजर आ रही है। अभी आज जब मैंने कहा दाराबा यदरिबू, आप सब ने नोट कर लिया कि ओके यहां भी तब्दीली हो गई, आवाज बदल सी गई है, ये रीबू बन रहा है। ये देखें, ये ता था, ये पेश हो गया, यानी ये था जबर पेश जेर, और एक और भी आना है, वो इंशाल्लाह हम वैसे देख लेंगे। ये है तो जबर इसकी तरह, फातहा की तरह, लेकिन इसके यहां माजी में तब्दीली असल में आ जाती है ना, वो तो यहीं पता चल जाता है कि ये मुख्तलिफ है, बाकी तीनों का सेम था ये। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ये बात छोटी छोटी किया करेंगे, अभी आज ज्यादा हो गई है, बल्कि आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बस इतनी बात ज़हन में रखें। आगे बढ़ते हैं, आइए। सो आज हम पहले दाराबा से यदरिबू वाली थोड़ी मिसाल कर लेते हैं। यदरिबू आपने प्रैक्टिस कर लिया, इसकी बोलचाल कौन करवाएगा बताइए? सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद करवाइए। हल यदरिबू, क्या जवाब देंगी आप? ला यदरिबू। ला यदरिबू है, ये ला क्यों लगा हुआ है? मा नहीं होना चाहिए यहाँ पे? सर मजारे में ला यूज होता है और माजी में मा यूज होता है। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और अगर मैं आपसे कहूं एकदम के हल तदरिबूना, ला नदरिबू। इशारा किधर किया आपने? अपनी तरफ से सारी उंगलियों से, अपने माथे की तरफ, फोरहेड की तरफ। बिल्कुल ठीक है। तो अब सारे गौर से सुने, आपको पता है हमने क्या कहा हुआ है? हामिदुन, दो पेश आएंगे, असली हालत, सब्जेक्ट की हालत। दो पेश की जगह दो जबर आ गए या दो जेर आ गए, तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट की हालत, यानी अब वो मफऊल है। उर्दू में मफूल, फाइल नहीं है, काम करने वाला नहीं है, उस पर काम का असर पड़ रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये असूल आपको बार 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 दिखाया जा रहा है, ताकि इंशाल्लाह आहिस्ता 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 इतना पक्का हो जाए हमारा कि फिर हमें ये भूले नहीं। अच्छा, अब जो है कोई और हाथ खड़ा करे जी। सिस्टर आप जरा लोअर कर लें हैंड, ताकि लेट्स गिव समबडी एल्स अ चांस। जी, कौन है सिस्टर? किधर क्या गया? हाँ,
सिस्टर इफ़त ने किया हुआ है, कोई और लोग नहीं करेंगे आज, सारे यही लोग करते रहेंगे। सिस्टर रेहाना सही, चलें सिस्टर रेहाना आप बताइए, आप सुन रही है मुझे? तो हाँ, अगर मैं कहूं हल यद्रिबूना हामिदा, आप क्या जवाब देंगी? ला यज़रिबूना हामिदा। अच्छा, तो आपको इसका माना समझ आ रहा है कि क्या माना बन रहा है? जी सर। हाँ, तो बस मुझे ये बता दें कि कौन किसको मार रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, वो सब नहीं मार रहे हामिद को। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कि वो सब नहीं मार रहे हैं हामिद को, असल में मार हामिद को पढ़ने की बात हो रही थी कि हल यद्रिबूना हामिदा, एक्सीलेंट हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं हल तद्रिबू हामिदा, तो आप क्या कहेंगी? उन्होंने म्यूट कर लिया खुद को। सिस्टर आरिफा नजीर आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर आरिफा, अगर मैं आपसे कहूं हल तद्रिब हामिदा, तो क्या कहेंगी? ला अद्रिबू हामिदा। ला अद्रिबू हामिदा, ये कौन है, किसने हामिद को क्या कहा है? हामिद को मारा है, तो मैं कह रही हूँ नहीं, मैंने हामिद को नहीं मारा। एक्सीलेंट, आपसे कहा गया हल तद्रिबू हामिदा, मैंने आपसे कहा हल तद्रिबू हामिदा, आपने कहा नहीं नहीं अच्छी बात नहीं, ला अद्रिबू हामिदा, मैंने हामिद को नहीं मारा। एक्सीलेंट। बस ये कॉन्सेप्ट आप सब पक्का कर लें, ठीक है, ये 4 अबवाब वाला। तो अब आइए आगे चलते हैं हम सामिया पर। सामिया का आपको याद है जब हमने माजी ही पढ़ा था सामिया, तो वही मुख्तलिफ हो गया था। ये ऊपर वाले तीनों तो आते थे ना, फ़अला, नासारा, दाराबा, तो सामिया जेर थी, हमने उसी वक्त देख लिया था कि ये जरा थोड़ा मुख्तलिफ है, सामिया थोड़ा मुख्तलिफ है, यानी यहां इसके ये नीचे जेर आ जाती है ये, ठीक है, तो उसी वक्त हमें पता था। लिहाजा अलबत्ता इसका मुदारे जो है ये हो तो मुख्तलिफ गया, क्योंकि ये है ही मुख्तलिफ, तो इसलिए हम इसको मुख्तलिफ ही पढ़ेंगे, अलग से बाब इसका बना लेंगे, इसका माजी मुख्तलिफ है, तो इसका मुदारे बनता है यस्माऊ, यफ्ताहू की तरह, लेकिन मुदारे बनता है ना, माजी मुख्तलिफ है। तो इसका मतलब हुआ, यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि अगर माजी या मुदारे में से कोई एक भी मुख्तलिफ हो जाए तो हम उसको अलग सेट बना देते हैं, अलग बाब। क्या बना देते हैं? अलग सेट। बस ये बात ज़हन में रख लें। तो हमने सामिया को अलग सेट, सामिया, सामियू, समिता, समितु, समितुम, समीना और समियात वो औरत, ये हमने पढ़ लिए थे। अब आप प्रैक्टिस करवाएंगे। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूं, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। मिसेस खालिद करवाइए प्रैक्टिस। ठीक है। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ तुम सुनते हो, अस्माऊ मैं सुनती हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। एक्सीलेंट। मोहम्मद अली करवाइए जी आप। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। एक्सीलेंट। सफीउल्लाह आमिर ब्रदर करवाइए आप। सर वालेकुम अस्सलाम। यस्माऊ वो सुनते हैं, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊन हम सब सुनते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलें जी अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नया लफ्ज हम आज सीख रहे हैं। एक तो हमने क्या के लिए पहले माँ भी पढ़ा था और भी सवालिया अल्फाज पढ़े थे। अब हम कह रहे हैं माजा। माजा एक सवालिया लफ्ज है जिसका मतलब है क्या, ठीक है जी, जिसका मतलब है क्या, यानी क्या शय, क्या उस माना में। एक तो क्या सवालिया है ना, तो माजा यस्माऊ, अगर हम कहते हैं ना मा यस्माऊ, तो वो हो जाता है कि क्या वो सुनता है, तो माजा क्या, कौन सी शय सुनता है, माजा यस्माऊ, ठीक है, माजा यस्माऊ। तो अब आप क्या कहेंगे जवाब में? यस्माउल कुरान, यस्माउल कुरान, ठीक है।
माजा क्या के माना में क्या चीज सुनता है। सिस्टर फौजिया, अगर मैं आपसे पूछूं माजा यस्माऊना, क्या जवाब देंगी? यस्माउन अल कुरान। माजा तस्माऊ? वो कुरान, अस्माउल कुरान, मैं कुरान सुनती हूँ। हाँ, हम फौरी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माजा तस्माऊना? तस्माउल कुरान, वो नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनते हैं। एक्सीलेंट, माशाअल्लाह। देखे ना, मैंने इनको कितना चैलेंज दिया, इन्होंने फौरी जवाब दिया सही। तो ये अब 4 अबवाब जो है ना, हमने फेल के 4 नमूने हमने बना लिए हैं, फातहा, नासरा, दाराबा, सामिया। ठीक है, इनको इंशाल्लाह हम अभी और प्रैक्टिस भी करेंगे। इसी वजन पर आपका आलिमा था ना, आलिमा सामिया से आलिमा यालमू, ये आपका होमवर्क है, आपने करना है। आपने आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना किया हुआ है, तो अब कर लें यालमू, यालमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, नालमू। कुरान में आया ये भी। इसी तरह यामलू, आज आपने किया ना आमिला, आमिलू, है ना, आज ही देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने वही पढ़ाई है। ये आने भी शुरू हो जाएंगे कुरान में, जो हम पढ़ते जाएंगे। तो यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू, ये आपका होमवर्क है। कल अच्छी सी प्रैक्टिस इसकी करवानी है आपने। और मुझे तो कोई ऐसा आप में से हो ना जो चैलेंज करे कि जी मैं आपसे भी तेज करवाऊंगा, यूं करवाऊंगा, यामलू, यामलूना, तामलू, आमलू, तामलूना, नामलू, तेजी से तर्जमे के साथ। वैसे अभी शुरू में तर्जमे के साथ, यामलू अमल करता है, यामलूना सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूं, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। तो इस 166 टाइम्स इन कुरान दिस टेबल, सो वी हैव टू, इसको अच्छा सा हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। ठीक है, आज का नुक्ता तालीम क्या है, और वो यही है जो मैंने आपसे शुरू में भी बात की थी कि हम क्या करते हैं, नमाज में लिमिटेड 1-2 सूरतें पढ़ते रहते हैं। माशाल्लाह, किसी ने चैलेंज भी ले लिया जी। तो ये होती है नेकी के काम में फौरी आगे बढ़ना। अब ये आप सबसे आगे बढ़ गई हैं, तो हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें पढ़ते रहते हैं, वही कुल हुवल्लाह, वही, ऐसा नहीं करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सूरतें जिनका तर्जुमा पढ़े हैं ना, खास तौर पे मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि वो ये इन सूरतों को बार बार पढ़ें। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम बार बार ये सूरतें पढ़ेंगे तो उसका फर्क ये पड़ेगा कि सबसे पहले तो तिलावत में मजा आएगा, कि पहले हम खड़े होते पढ़ते थे और फिर नींद के झोंके और समझ भी और कुछ पता नहीं चल रहा होता था। अब हमें समझ आ रहा होगा हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। नमाज में तवज्जो बढ़ जाएगी, इंशाल्लाह अजर भी बढ़ेगा। अल्फाज मानी ज़हन में लाते हुए हाफजा बेहतर हो जाएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लर्न पर्सनली बहुत सी सूरतें मेमोराइज, लंबी वाली जो मुझे पहले नहीं होती थी, ये तर्जमे की वजह से। कहीं भूल भी जाता है तो तर्जमा के आगे बात क्या हो रही थी, तो उससे वो इंशाल्लाह, तो हम सब ने इससे ये फायदा उठाना है। लिहाजा इनको पढ़िए, बार बार पढ़िए। अल्लाह के फजल से हम वही 7 होमवर्क मैंने पहले भी बात की थी, आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, इंशाल्लाह उसकी कोशिश करें। और ये जो वोकैबुलरी कार्ड है ना, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। इसे अगर पॉकेट में रख लें, जहाँ कहीं होते हैं आप रख लें, तो ये हेल्प करेगा। दूसरों को बताएं, दूसरों के साथ मिलकर सीखें, उन्हें सिखाएं। हमारी एक बहन अभी बता रही थी, उन्होंने कोर्स किया था कि वो मैं खुद से पढ़ा रही हूँ आगे लोगों को। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अच्छा, एक आप लोगों को और चैलेंज भी देना था। इस दुआ का तर्जुमा जो है ना, वो आप में से कौन करवा सकता है? अब तो आपने मुदारे भी कर लिया है, तो जरा ये खुद से तैयारी करें। किसी दिन आपसे इसका तर्जुमा करवाते हैं रिवीजन की क्लास में, कि कौन करवाना चाहेगा। सिस्टर सफिया कह रही है मैं करवा दूंगी, ठीक है, आपसे रिवीजन की क्लास में इसको करवाएंगे। सो